تو قرآن مجید میں دو طرح کی آیات کا ذکر ہے، اور دونوں طرح کی آیات کو ایک کو دوسرے کے لیے حاکم اور ایک کو دوسرے کے لیے محکوم قرار دیا گیا ہے، ایک کو وارد ایک کو موروث قرار دیا گیا ہے، ایک کو اصل ایک کو متشابہ قرار دیا ہے، ایک دوسرے کی خدمت میں ہے۔ یفسر بعض کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت میں ہمیں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یہ قرآن کی آیت کا مسئلہ نہیں ہے، میری سمجھ کا مسئلہ ہے۔ مجھے اپنی سمجھ کو بہتر کرنا پڑے گا، لہٰذا قرآن اس مرحلہ بیان کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، جان لو تمہارا اللہ الہ واحد ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، جسے احساس ہے کہ مرنا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ اسے جانا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کو انجام دے، ہاتھ خالی اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچے، کچھ کردار لے کر جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی احدہ، کسی کو بھی شریک قرار نہ دے۔ تو اب آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ نے محسوس کیا، بہت روشن آیت ہے، بہت واضح آیت ہے، اور اس آیت کے اندر بڑا وسیع دسترخوان ہے معارف اور مفاہیم کا۔ کون سے مرحلہ بیان آیہ کریمہ پر رکوں اور اس پر بہت دیر تک غور کرتا چلا جاؤں؟ میں ان تمام پیغامات جو اس آیہ کریمہ میں پائے جاتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات یہاں سے شروع کروں کہ بشریت اور انسانیت یہ الفاظ مترادف ہیں یا متغایر ہیں، اس کی بحث سے گریز کرتا ہوا اتنا عرض کروں کہ قرآن مجید میں 64 مرتبہ تو لفظ انسان آیا ہے اور 22 مرتبہ لفظ بشر آیا ہے۔ تو لفظ انسان بھی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے اور بشر بھی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ بشر جو پروردگار عالم نے استعمال کیا، کیا یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب سوال ہی نہیں بنتا، قرآن کی صراحت ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو اگر سرکار دو جہاں نے یہ کہہ کر اپنا بیان روک دیا ہوتا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو شاید مجھے کسی سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ بھائی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، دنیا میں لا تعداد لوگ جو میری گنتی میں نہیں ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں انسان مجلس کو سن رہے ہیں، کیا سارے انسان ایک جیسے ہیں؟ بھائی جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر ہم سرکار دو جہاں کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں؟